جی دوستوں السلام علیکم، میں سرفراز صفی اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں اور خبریں بڑی گرم ہیں بھائی۔ پرینک ہوا ہے اور بڑا زبردست پرینک ہوا ہے اور آصف علی زرداری کی زوروں پر لڑائی ہے جمائمہ خان سے اس وقت۔ یہ پوری لڑائی کا احوال آپ تک پہنچانا ہے اور پرینک ہوا ہے کس کے ساتھ؟ بشریٰ بی بی کے ساتھ۔ آپ نے تھمبنیل پہ دیکھ لیا ہوگا اور ہوا بڑا غضب کا ہے۔ اور کیا کہا گیا بشریٰ بی بی کو پرینک کرنے والوں نے، یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میاں نواز شریف اپنے تمام مقدمات میں سے بے عزت طور پر بری ہو گئے۔ معذرت چاہتا ہوں، باعزت کہنا تھا، لیکن چلو دونوں طریقے نال گل ٹھیک ہے۔ قربان جائیں ان پر جنہوں نے ان پر مقدمے بنائے، قربان جائیں ان پر جنہوں نے ان کو سارے مقدمات سے بے عزت طور پر باعزت طور پر بری کر دیا۔ وہ بھی بے عزت، یہ بھی بے عزت۔ نہ اس طرح سے مقدمات بنتے ہیں اور نہ اس طرح سے ختم ہوتے ہیں۔ وعدہ کیا تھا کسی نے کہ آجا تیرے سارے مقدمات ختم کر دیں گے، وہ وعدہ پورا ہو گیا، لیکن وزیر اعظم ابھی بھی نہیں یہ بندہ بن سکتا۔ دو وجوہات۔ نااہلی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ نااہلی ختم ہوگی جب فل کورٹ بیٹھے گا۔ فل کورٹ کن کا بیٹھے گا؟ سپریم کورٹ کا بیٹھے گا، کیونکہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے نااہل قرار دیا تھا اور اوس بھائی صادق اور امین قرار دیا تھا، اور نواز شریف کو اور جہانگیر ترین کو نااہل قرار دیا تھا۔ پتہ ہے نا آپ کو وہ ساری گیم ثاقب نثار نے جو ڈالی تھی۔ ثاقب نثار ہماری خبروں سے نہیں نکل سکا، نہ پائی نکل سکتا ہے، کیونکہ جو کام اس نے ڈال دیے ہیں نا اپنے دور اقتدار میں، یہ اس کا دور اقتدار تھا، چیف جسٹس ہی کوئی نہیں تھی، سیدھی بات ہے، یہ اس کا دور اقتدار تھا۔ اور اس دور اقتدار میں اس نے پوری کوشش کی کہ میں چمدیاں چلاواں سمجھ دو نا؟ ہاں، نظام سکا یاد آیا؟ اچھا، آگے بڑھتے ہیں اور آگے کہانی بڑی زبردست قسم کی ہے۔ جادو نال کھول دروازہ، استغفر اللہ۔ کوئی اسی لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ انسان مٹی ہے، انسان کو ہمیشہ اپنی ویلیو کا احساس ہونا چاہیے۔ کبھی بھی اس طرح کے دعوے، اس طرح کی بڑکے نہیں مارنی چاہیے جس طرح کی وہ صادق اور امین جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے نا، بھائی صادق امین، جس طرح کی وہ مارتا تھا، اور زرداری اور میں آ رہا ہی سندھ اور نواز شریف مینو آ لین دے جیل وچ، مینو آ لین دے پاکستان، میں تیری جیل دے پکھے بھی لا لینے، اے سی بھی لا لینے، منجی بھی کھچ لینی۔ یہ وہ لہجہ تھا اس کا، عمران خان کا، جو وہ اپنے مخالفین کے لیے استعمال کرتا تھا۔ ہاں جی، یہ بھی نہیں جی، سمجھ میں آئی بات؟ میں جرنلسٹ ہوں، میری کوئی پارٹی نہیں ہے، میں سچی بات کرتا ہوں اور غیر جانبداری کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ اگر اے حاجی ہوں یا اے حاجی ہوں، ہماری حالت یہ نہ ہوتی، ہمارے ملک کی حالت یہ نہ ہوتی۔ ہم بہترین قوم ہیں، نو ڈاؤٹ بہترین قوم ہیں۔ ہمارے لیڈرز نے، ان نام نہاد لیڈرز نے ہمارا بیڑا غرق کیا۔ جس جیل کے تانے مارتا تھا نا عمران خان، بڑکے ملکاتا تھا، دھمکیاں دیتا تھا، اسی جیل میں پرینک ہوا اس کی بیوی کے ساتھ۔ یہ وہی جیل ہے، پاکستانی جیلیں، کہ جن میں مریم نواز شریف نے کس طرح سے اپنی سٹوری بتائی، یہاں تک کہا کہ وہ جو کیٹل ہے جس میں چائے بنائی جاتی ہے، اسے گرم کر کے میں اپنے کپڑوں پہ پھیر کے اسے استری کرنے کی کوشش کر لیتی تھی۔ سیدھے سودھے ہو جاتے ہوں گے، ٹھیک بات ہے، مطلب وہ پراپر استری تو نہیں ہوتے، لیکن چلو گزارا ہو جاتا ہوگا۔ اور یہ وہی جیل ہے جس میں چاند رات کو وہ مائی، بڈی مائی یار، فریال تالپور، آصف زرداری کی بہن، جسے پکڑ کر گھسیٹ کر چاند رات کو یہ بندہ اپنے دور میں اس کا قانون اس عورت کو جیل میں لے کر گیا، اور یہ جیل کو مذاق کرتے تھے
जेल को बातें करते थे, कैदियों को बातें करते थे, अपने मुखालफिन को बातें करते थे। और इस्तग़फ़ार करना चाहिए कि गरूर का, घुमंड का सर रब की ज़ात हमेशा नीचा करती है। मैंने कहा ना हाजी वो भी नहीं है, वो भी अपने मुखालफिन के साथ यही कुछ करते रहे हैं। की नहीं की था नवाज शरीफ ने बीबी बेनज़ीर शहीद के साथ, अपने सारे मुखालफिन के साथ, अपने हर दौर में, हर दौरे इक़्तिदार में। और जब बीबी की बारी आती थी तो ओ निमाणी जी कह देंदी सी कि जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है, बस मेरा इंतकाम हो गया। लेकिन केसेस उसके दौर में भी इनके खिलाफ बनते थे, पता है ना आपको। ये सिलसिला जारी और सारी रहता है। ये केसेस वाला कलम है ना जो मुकदमात बनाने वाला, कहीं और से आता है। प्रैंक क्या हुआ कि जेल में गई, आज वो साइफर के हवाले से वो फर्द जुर्म आयद होनी थी इमरान खान पर और शाह महमूद कुरैशी पर। तो वो कहते हैं कि शीशा एक लगाया गया, शीशे के इस पार इमरान खान होगा, इधर जर्नलिस्ट होंगे और जज के पीछे भी इतनी सारी पुलिस खड़ी कर दी गई कि पत्ता नहीं थे हिले, चिड़ी पर ना मारे। और प्रैंक बुशरा बीबी के साथ ये हुआ कि किसी ने शरारत की। पहले तो बुशरा को एक कमरे में बिठाया गया। हमारे लिए यार काबिल एहतराम है, लोगों की माएँ, बहनें, बेटियाँ, बीवियाँ, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। नहीं होना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। एक कमरे में बिठाया गया और कहा गया यहाँ वेट करें, आपको अभी खान साहब के साथ मिलवाते हैं या आपको कोर्ट के अंदर ले जाते हैं, अदालत में ले जाते हैं। और फिर बाहर से किसी ने कुंडी लगा ली और साथ में कहा कि वेखने आए जादू नाल कुंडी खोल लेंदी है कि नहीं, काले जादू के साथ। वो बकरे, वो सिरियाँ, वो दीवारों पे गोश्त, वो सारे का सारा ड्रामा। और जिसको ऑफिसर लगाना है, कहीं तैनात करना है, उसका नाम लेके आओ, उसकी तस्वीर लेके आओ, मैंने पढ़ना है, मैंने देखना है। एन से नाम शुरू होता है कि नहीं, इमरान खान की तरह, आरफ अलवी की तरह, उस्मान बुज़दार की तरह एन से शुरू होता है या किस तरह से शुरू होता है। ये जादू करेंगे, ये फूंक मारेंगे, ये फिर हमारा ताबेदार हो जाएगा हमेशा के लिए। ये ताबेदार नहीं हुआ, इसका तबादला कर दें और गद्दारी से जोड़ दें। अरसलान बेटा, इस मामले को गद्दारी से जोड़ दें। ये वही बुशरा बीबी है जिनके बेडरूम से ज़बान पार्क में हड्डियाँ सवा ऐश राख गुथली में से, शनील की गुथली में से मिली। और वो हड्डियाँ वो खातून कहती है गहवारा वाली कि 25 कम सिन बच्चे उठाए। और खौफनाक है सारे का सारा मामला। उनको कत्ल किया गया, जादू किया गया। तो प्रैंक करने वाले जो थे, जेल हुक्काम में से कोई या पुलिस वालों में से कोई, उन्होंने शरारत करके कुंडी बाहर से लगा दी और पौना घंटा, 45 मिनट्स होते हैं मतलब पौन घंटे में 45 मिनट्स आपको कोई किसी कमरे में बंद कर दे ना 3 मिनट के लिए, 45 मिनट तो दूर की बात है, तो आप चीखने वाले हो जाते हैं, आप कुंडी खोलो, मैनू कितने बार देता है, मैनू कितने बार देता है। 45 मिनट्स इस खातून को वहाँ बंद रखा गया और कहा गया कि खिलवा कुंडी अपने जादू नाल सद मौक्कलों को आवाज़ देना, अपने जिन्नात को, वो आके खोले तुम्हारी कुंडी, हम नहीं खोलेंगे। बहरहाल उसके बाद उन मुलाज़मीन के साथ तो जो उनके काम ने करना था वो किया। लेकिन इबरत का निशान होती हैं ये बातें, खौफनाक होती हैं ये बातें, और इंसान को बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती हैं। आपको भी सोचना चाहिए, हम सब कुछ सोचना चाहिए, अपने गिरेबान में हमेशा झांकते रहना चाहिए कि हम असी की तो साड़ी औकात की। इंसान बहुत कमज़ोर है, बहुत ताकतवर भी है, लेकिन कमज़ोर बहुत है। और जो गरूर, तकब्बुर
گھمنڈ کا شکار ہوتے ہیں، وہ تباہ و برباد ہوتے رہتے ہیں اور عبرت کا نشان بنتے رہتے ہیں۔ جمائمہ خان کے ساتھ آصف علی زرداری کی لڑائی چل رہی ہے۔ آصف علی زرداری نے گزشتہ دنوں آسمہ شرازی، جنہوں نے ابھی اے آر وائی کو شکست دے کر مقدمہ جیتا ہے اور جرمانے کی رقم وصول کر رہی ہیں اے آر وائی سے، معافیاں شافیاں بھی وہ مانگ رہے ہیں، لیکن ان چلے یہ چیپٹر رہنے دیتے ہیں، پھر اس پہ بات کر لیں گے کبھی۔ اسی آسمہ شرازی کے شو میں فیصلہ آپ کا، اس کے شو کا نام ہے، آج نیوز چینل پہ اس کا شو ہوتا ہے آسمہ کا، بڑا ٹرول کرتے رہے ہیں اسے آج تک پی ٹی آئی والے۔ ان کے شو میں، آسمہ کے شو میں، آصف علی زرداری نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ جو باہر بیٹھے نا ولاگرز، یوٹیوبرز، ان کو جمائمہ پیسے دیتی ہے، جمائمہ خان پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے پر، عمران خان کو سپورٹ کرنے پر جمائمہ خان پیسے دیتی، جمائمہ گولڈ سمتھ، وہ ان دونوں فلم پروڈیوس بھی کر رہی، پہلے بھی ان کا یہی سلسلہ تھا۔ جمائمہ کا یہ شوق ہے، تو شوق سبھی کو اپنے اپنے پورے کرنے چاہیے۔ جمائمہ نے وہ کسی نے ایکس پہ لگایا ہوا تھا، ٹویٹر پہ، آصف علی زرداری کی وہ فوٹیج، تو اس پہ جمائمہ آئی تو اس نے کہا کہ میں کسی کو کوئی پیسہ نہیں دیتی، میں تو پاکستان کی سلامتی چاہتی ہوں، پاکستان کی خیر مانگتی ہوں، اور میری خواہش ہے کہ پاکستان شاد آباد رہے، اس طرح کے کچھ جملے انہوں نے کہے۔ اب کہانی عجیب و غریب ہو گئی۔ جو یوٹیوبر ہے، جو پی ٹی آئی کے مطلب جنہیں یوتھیئرز کہا جاتا ہے، انہوں نے جمائمہ کے حق میں ٹرینڈ بنانا شروع کیا، سٹرانگ جمائمہ خان، اور یہ وہ، اور آصف علی زرداری کی درگت بنانی شروع کی۔ ادھر سے جیادے شروع ہو گئے اور ادھر سے یوٹیوبر اور شروع ہو گئے، پی ٹی آئی کے مطلب یوتھ کے شروع ہو گئے، اور خوب گھمسان کا مطلب لڑائیاں، گندیاں، گالیاں ایک دوسرے کو۔ اچھا، جب بھی ایکس پہ جاتا ہوں نا، میں ٹویٹر پہ جاتا ہوں تو ساری شرم سے جھک جاتا ہے یار، اس طرح کا بکواس کر رہے ہوں ایک دوسرے نے، ماؤں بہنوں کی گالیاں، خواتین بھی ہیں وہاں، ٹویٹر بھرا پڑا ہے خواتین کے ساتھ بھی، لیکن لگے ہوں ابھی، نہ کوئی شرم نہ حیا، دونوں طرف سے لالا لالا، پٹواری بھی، جیادے بھی، یوتھیے بھی، سارے لگے ہوتے ہیں، اور کوئی نہیں دیکھتا کہ میں کس لہجے میں بات کر رہا ہوں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کی باتوں سے آپ کی فیملی کا پتہ چلتا ہے، آپ کے خون کا پتہ چلتا ہے، آپ کی تربیت کا پتہ چلتا ہے کہ کن ماں باپ کے ہاتھوں سے ہوئی ہے، کن ماں باپ کے ہاتھوں میں ہوئی ہے اور کس طرح سے ہوئی ہے۔ گالاں کرنی ہے پنجابی ہر کسی نے ہوتی ہے، لیکن کہاں نکالنی ہے گالی، کہاں گالی دینی ہے کسی کو، وہ پلیٹ فارم کون سا ہے؟ کیا آپ کا مامے چاچے کے پتر ہی سارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یار دوست ہی بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو واچ کر رہا ہے پوری دنیا، پوری دنیا کی آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں، پوری دنیا کے کان آپ کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ سب کی آنکھیں پڑھ رہے ہیں، اور وہاں آپ لگے ہوتے ہیں، اور عجیب طوفان بدتمیزی ہوتا ہے ٹویٹر پہ جانا، مطلب الٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس طرح کا بکواس ہوتا ہے، دونوں تینوں چوروں طرف سے لگے ہوتے ہیں۔ بس ان کے ہاتھ میں یہ بات آئی ہے، ان یوتھیاز کے پٹواری بھی گھس گئے، وہ جالے بھی گھس گئے، اور وہاں اس وقت جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، اس وقت بھی وہاں گھمسان کی جگہ ہے۔ رہی بات یوٹیوبرز کو، یوٹیوبر جنہیں کہتا ہے وہ اسد علی طور، رہی بات ان کو پیسے دینے کی، تو بابا یہ تو ریکارڈ پہ ہے، 25 ہزار روپیہ کیا کے پی حکومت نہیں دیتی رہی، پنجاب حکومت نہیں دیتی رہی، جو پاکستان میں بیٹھے، جو دن رات لگے ہوتے، اور عمران خان نے یہ کر دیا، آج وہ کر دیا، آج فلاں اور لنکا اٹھا دیا، فلان کر دیا، ڈمکان کر دیا، تو ہم نے دیکھا نہیں اس کا دور، 3.5 سال بھگتا نہیں اسے۔
ان لوگوں کو صرف سوشل میڈیا پہ اس طرح کی کرتوتیں کرنے پر 25,000 مہینے کا دیتے تھے، اور یہ 25,000 اتنی مائنر سی رقم ہے، تی دے پوت نہ کامن، تی دے کام نہ پوت دے کام، ایسے کہہ لیں، لیکن لگے ہوئے تھے چند سکوں کے لیے۔ باہر بیٹھے جو یوتھیاس ہیں، یوٹیوبرز ہیں، کیا انہوں نے ایک سوشل میڈیا فنڈ نہیں بنایا تھا؟ اور کیا اس فنڈ میں سے پیسے نہیں جاتے تھے ان کو کہ ڈالر مکے انہوں نے ڈالر بھیجو؟ پھر کیا یہ وہ جس کا کورٹ مارشل ہوا ہے، آدر راجہ جو ہے، وہ خاموش مجاہدین کا سالہ، پتہ نہیں اس کے خاموش مجاہدین کون ہیں، اور وہ کیا ڈرامہ وہ کرتا رہتا ہے سب کے سامنے؟ کیا وہ نہیں کہہ رہا تھا کہ وکیلاں نوں پیسے دینے ہیں، فیس دینی ہے، مینوں پیسے بھیجو؟ کیا عمران خان نے یہ سوشل میڈیا پہ کمپین پی ٹی آئی نے نہیں شروع کی تھی کہ اے عمران خان دے کیساں چ وکیلاں نوں پیسے دینے ہیں، چندے بھیجو؟ بابا وہ تو پہلے دن سے کام ہی یہی کرتا رہا ہے عمران خان، وہ شوکت خانم ہو، وہ اس کی یونیورسٹی ہو، نمبر یونیورسٹی ہو، یہ القادر ٹرسٹ ہو، اس کی پی ٹی آئی ہو، پی ٹی آئی کے ٹکٹس دینے ہوں، طے خانوں میں سے پھر 80 کروڑ روپیہ غائب ہوتا رہا۔ یہ بھی ہم نے دیکھا، سنا، سب کچھ ریکارڈ پہ ہے سب کچھ۔ جب عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس گئی تو بشرا بی بی نے کہا پیسے چاہیے ہیں، اچھا وہ اے سی دے پیسے، اے سی دے پیچھے پیسے پے وہ لے لو، اچھا وہ طے خانے میں پیسے پڑے وہ لے لیں، فلاں جگہ پہ پیسے پڑے وہ لے لیں۔ ایسی تو چور جگہوں پہ وہ پیسے رکھتا تھا بندہ۔ اور پیسہ ان لوگوں کا مطلب، یہ جو یوٹیوبرز کیوں بنتے ہیں لوگ؟ بہت سارے ایسے جرنلسٹ جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ عمران خان کی مطلب روٹین میں وہ عمران خان کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، لیکن جب وہ یوٹیوب کے لیے اپنا بلاگ بناتے ہیں تو عمران خان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، بشرا بی بی کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ کیوں کہ سوشل میڈیا پہ ان کے بہت سارے دیکھنے والے ہیں، ایسے 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 سبسکرائب ہوگا، ایسے ویوز آئیں گے اور ایسے ڈالر بنیں گے اس کام کے لیے۔ تو یہ بھائی ان کے معاملات ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے، اور ہماری دعا ہے کہ کسی کی عزت خراب کہیں نہ ہو، رب سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، ثم آمین۔ اور جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کی بیل آئیکن دبا لیں تاکہ میرا ہر ولاگ، اس کا نوٹیفیکیشن جب بھی میں اپلوڈ کروں آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔